صفحہ نمبر 642، صفحہ نمبر 642، 25واں پارہ، سورۃ دخان۔ پچیسواں پارہ سورۃ دخان۔ صفحہ نمبر 642۔ الیہ ردو پارہ، الیہ ردو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ۔ حامیم یہ حروف متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح مضامین کو بیان کر دینے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی وہ آگاہ کرنے والے ہیں، باخبر کر دینے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں بڑے بڑے کاموں کے فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق۔ انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، اور یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب وہی اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت،
نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہے، جو تمہارے آباء و اجداد ہیں۔ یہ سورۃ دخان ہے، 25واں پارہ ہے، اور سورۃ دخان کی چند ابتدائی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اسی رات کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں اور اس کی حقیقت بیان کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ایسی پھیل چکی ہیں جن کے اندر ہم مسلمان پڑ چکے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل پیرا ہیں۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں رب العالمین نے کتاب مبین یعنی قرآن مقدس کی قسم اٹھا کر ایک بات بیان فرمائی، اور کیا بات بیان فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن جس کی ہم قسم اٹھا رہے ہیں والکتاب المبین میں، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری ذات سے ڈر جائیں اور آخرت کے دن سے ڈر جائیں، ان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے، اور فکر آخرت جب پیدا ہوگی تو اس کا مین جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، شرک سے بچ جائیں، کیونکہ جتنے بھی اعمال بندہ کرتا رہے، اعمال صالحہ کرتا رہے اور توحید کے اندر نہ آئے، شرک میں لگا رہے، تو اس کے اعمال صالحہ کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جو اس کا عقیدہ نظریہ شرکیہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں اور وہ رب کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ جیسے کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر کسی بیمار کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز تم نے نہیں کھانی، اس سے بچنا ہے تو اس دوا کا اثر ہوگا، اور وہ مریض ساتھ ساتھ دوا بھی کھا رہا ہے اور بے احتیاطی بھی کر رہا ہے۔ شوگر والے مریض کو حکم ہے، احتیاط یہ ہے کہ وہ میٹھا استعمال نہ کرے، میٹھے سے بچے، وہ دوائی بھی ساتھ ساتھ کھا رہا ہے اور اس کو میٹھا بھی وہ فل دبا کے کھا رہا ہے، تو اس دوائی کا اس کو اثر نہیں ہوگا، وہ پہلے سے زیادہ مریض ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اپنی اسی بے احتیاطی کی وجہ سے، اور وہ بے احتیاطی اس کو بچا نہیں سکے گی۔ تو بالکل اسی طرح رب العالمین نے انسان جو شرک کا بیمار تھا، اس کو رب العالمین نے توحید کا سبق دیا، توحید کا درس دیا، قرآن جو شفا والی آیات ہیں یہ پڑھنے کا حکم دیا، ان کو سمجھنے کا حکم دیا، اعمال صالحہ ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ رب العالمین نے احتیاط یہ بیان فرمائی کہ تم نے شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، رسومات سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، زناکاری سے بچنا ہے، اور غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، یہ ساری بیماریوں سے بچنا، یہ تمہارے لیے احتیاط ہے۔ لیکن اس بندے نے احتیاط نہ کی اور ان ساری کے ساری رسومات میں، بدعات میں ملوث رہا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی دوا جو تھی، قرآن والی جو آیات جو اس کے لیے شفا بن کر آئی تھی، وہ ان کو شفا یاب نہ کر سکی، اور
اس نے اس بندے نے ان آیات سے شفا حاصل نہ کی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اسی طرح شرک والی بے احتیاطی، بدعات والی بے احتیاطی، رسومات والی بے احتیاطی، بد کرداری، بے حیائی والی بے احتیاطی کے اندر مبتلا ہو کے اس نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو اگر انسان نے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو بچانا ہے، اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، اپنی دنیا کو کامیاب بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے شرک، اور پھر اس کے بعد بدعات اور رسومات سے اور ان ساری برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ اور ان آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ رب العالمین نے یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور وہ مبارک رات سارے مفسرین اکرام کے نزدیک لیلۃ القدر کی ہے۔ لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ کیوں جی؟ دوسرے پارے میں رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اب قرآن نازل ہوا مبارک رات میں، اس مبارک رات کی تفصیل سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کون سے مہینے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود جس کی تفسیر کر دے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ میں کوئی خاص متعین رات نہیں تھی کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، اس کا نام نہیں ذکر کیا۔ تیسویں پارے میں لیلۃ القدر کا نام لے لیا، دوسرے پارے میں اس کی بھی وضاحت کر دی کہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے۔ قرآن جس جس رات میں نازل ہوا تو وہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اسی میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہمارے اس معاشرے میں ایک رسم چل چکی ہے، اور وہ رسم یہی 15 شعبان کی رات ہے۔ اجتماعی حیثیت سے لوگوں کا مسجد میں جمع ہونا، اور پھر اس میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا۔ صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے، ٹھیک ہے جی، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے میں، ایک خاص کیفیت ہے اس کی، تسبیحات اس میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اس کی جماعت کروانا، نوافل کی جماعت، یہ تو شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ فرائض کی جماعت ہوتی ہے، یا پھر تراویح کی جماعت ہوتی ہے رمضان المبارک میں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نماز وہ ثابت نہیں۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے وہ ثابت ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ جب بارش مانگنی ہو تو باہر میدان میں جا کر سارے مسلمان اکٹھے ہو کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ میں ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ، پھر بعد میں اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ تو صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کے لیے نماز پڑھنا کھلے میدان میں جا کر، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، سورج گرہن لگ جاتا ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے، اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ہم اپنے طور پہ مسجد میں جمع ہوں اور اس کے لیے صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائیں، جو کہ شرعاً بھی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی ہم جماعت کروائیں تو یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے۔
پھر اس رات میں اسپیشل جمع ہو کر پھر جو بھی اس میں معاملات کیے جاتے ہیں، اس کے اندر راتوں کو جاگ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے اس رات میں، اور پھر قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، سارے جمع ہو کر قبرستان میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ مطلب سحری کے وقت پھر 15 شعبان کا روزہ بھی مستقل بنیادوں پہ آج کل رکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، تو یہ روزہ رکھنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن کا صحیح احادیث سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل صحیح احادیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر سہارا لیا جاتا ہے ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورۃ دخان کی، جبکہ یہ سورۃ دخان کی اور اسی طرح سورۃ القدر کی یہ جو آیات ہیں یہ تو ہیں بھی لیلۃ القدر کے بارے میں، اور سارے مفسرین اکرام نے یہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اس سے مراد لیلۃ القدر لی ہے کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ نازل قرآن پاک تو اس کے اندر نازل ہوا نا، تو اس لیے اس کی صرف شب برات کی یعنی 15 شعبان کی رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف تک کر دی جاتی ہے۔ جو آیات لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیات 15 شعبان کی رات کے بارے میں فٹ کر کے تو اس کی فضیلت ثابت کی جاتی ہے، پھر لوگوں کا اجتماع کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبرستان میں گئے اور جو بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، تو یہ ساری روایات ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ چند نوٹس میں نے لکھے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس 15 شعبان کی رات میں پورے سال کے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ پورے سال میں تم نے یہ کام کرنا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن نے کہا، اب ترجمے کی طرف دیکھیے ذرا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ہیں ڈرانے والے، لوگوں کو باخبر کرنے والے، آگاہ کرنے والے، فکر آخرت دلانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اب یہ جو فیہا کا تعلق ہے یہ اسی فی لیلۃ مبارکہ سے ہے، اسی مبارک رات میں بڑے بڑے محکم اور مضبوط اور بڑے بڑے اہم فیصلوں کا اللہ تبارک و تعالی طے ہونا قرار دیتے ہیں، اس کے اندر یہ اس رات میں یہ وہ فیصلے طے کیے جاتے ہیں، کام طے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ تو یہ جو فیصلوں کا تعلق ہے پورے سال کے اہم امور کا، ذمہ داریوں کا، تو یہ اسی لیلۃ مبارکہ سے تعلق ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیلۃ مبارکہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ ہے انزلناہ کا، ہم نے قرآن نازل کیا کون سی رات میں؟ ایک مبارک رات میں، اور وہی مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر والی رات ہے، قدر والی رات۔ تو اس لیے ہم اس کو جو 15 شعبان کی رات پر فٹ کریں گے تو یہ قرآن کی تحریف ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ تو پہلی بات کہ جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہم امور کے، معاملات کے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، امرا من عندنا انا کننا مرسلین، ہم فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں لگا کر بھیجتے ہیں اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے تو یہ اسی لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سورۃ القدر پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اس میں اترتے ہیں، اور جبریل امین بھی اس میں اترتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے وہ افضل رات ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر اہم کام کے فیصلے لے کر فرشتے اترتے ہیں. جو کام ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگاتے ہیں تو وہ فرشتے کام کرنے کے لیے، ڈیوٹیاں پوری کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. تو وہ ليلۃ القدر کے بارے میں. اور یہاں پہ بھی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے اس میں فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں نہیں ہے، یہ ليلۃ القدر کے بارے میں. یہ تو تھا فیصلوں کے متعلق. اور دوسری بات کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو وہ میں آپ سے پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کون سی رات میں نازل ہوا ہے؟ ليلۃ القدر میں. اور ليلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان میں. اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ. تو یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے. تو اس لیے قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں مان سکتے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں ماننا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ چلے گئے، حجرے سے نکل گئے اور رات کو قبرستان میں چلے گئے. وہاں پہ بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے. تو یہ جو روایت ہے یہ بالکل درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. ہاں، اگر انسان کی روٹین ہے قبرستان جانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے بھی قبرستان جایا کرو. قبرستان جانے میں انسان کو موت کی یاد آتی ہے. وہ تو جب انسان کا جی چاہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے انسان قبرستان جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتے رہتے تھے قبرستان میں. تو خاص اس کو 15 شعبان کی رات پہ فٹ کرنا اور اس کی فضیلت ثابت کرنا قبرستان جانے کی، یہ درست نہیں ہے. قبرستان جانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو موت کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ کسی وقت بھی بندہ جا سکتا ہے. یہ راتوں کو اٹھ کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اور چوتھی بات کہ اس میں 15 شعبان کا روزہ رکھنا. 15 شعبان کا روزہ، ایک تو یہ ہے کہ ایام بیس کے جو روزے ہیں، جو ہر مہینے کے جو 13، 14، 15 یہ جو روزے آتے ہیں، یہ روزے ہر مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. ایام بیس کا روزہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جب چاند مکمل سفیدی پہ ہوتا ہے، فل ہونے کو ہوتا ہے، تو ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. تو اگر اس اعتبار سے بندہ ہر مہینے میں روزے رکھتا ہے اور شعبان کے روزے بھی اس نے رکھے ہیں، تو اس کے اندر 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے. تو اگر اس ترتیب سے انسان رکھ لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کو ثابت کرتے ہوئے وہ رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. ذخیرہ احادیث، کتب احادیث سے بھری پڑی ہیں. بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور بہت ساری کتابیں احادیث کی. کسی میں بھی کوئی صحیح روایت اس بارے میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص 15 شعبان کا روزہ اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے. یہ کوئی صحیح نہیں ہے. اور پانچویں بات، اس میں شرینیاں بنا کے لوگوں کو بانٹنا، حلوے بنانا، دیگیں چڑھانا، یہ بھی درست نہیں، کیوں یہ کوئی تہوار تو نہیں ہے. اور اگر عبادت کرنی ہے تو عام راتوں کی طرح اس کی عبادت کی جا سکتی ہے. اگر انسان روٹین میں عبادت کر رہا ہے اور اس کی روزانہ کی روٹین ہے تہجد کی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس میں بھی اٹھ کے پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے وہ پوری رات اگے پیچھے فرضاں دی بھی پرواہ کوئی نہیں.
آگے پیچھے فرائض کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مہینہ مہینہ نماز کے قریب نہیں آتا، سال سال مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا، جب 15 شعبان کی رات ہے، وہ جی یہ ویچ ساڈے بخشش دے فیصلے ہونے نے، چلو رات جاگو جی، ہاں جی، ایک رات جاگ کے پورے سال کی بخشش کروا لی۔ بھی دین اتنا سستا ہے، بندہ کرے کچھ نہیں، پورا سال نماز کے قریب نہ جائے، رمضان کے روزے نہ رکھے، زکوٰۃ بالکل نہ دے، حج فرض ہے تو وہ بھی نہ کرے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، پڑوسیوں کا خیال نہ کرے، محلے داروں کا خیال نہ کرے، ہاں جی، بس ایک رات جاگ لی اور ہم نے تو جناب ہماری تو پوری زندگی کی بخشش ہو گئی، اللہ نے ہماری بخشش کر دی ہے، کیونکہ ہم نے رات جاگی ہے بھائی، رات جاگی ہے، دوسرے دن روزہ رکھا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں روٹین میں آپ اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، تو آپ روٹین کی طرح اس رات میں بھی جاگیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نفلی عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر اجتماع کی شکل ہو، نفلی عبادت گھر میں زیادہ ثواب رکھتی ہے، گھر میں نوافل پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، گھر میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، گھر میں تلاوت کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خود تو عبادت کر رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، گھر میں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے دین کا، بچوں کا، بیوی کا، اولاد کا نیکی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نفلی عبادت ہے وہ گھر میں کرنی چاہیے، اور مسجد کا اجتماع کرنا خصوصاً اہتمام کر کے یہ شرعاً بھی درست ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شرلیاں پٹاخے چلانا اور اس کا بڑا اہتمام کرنا یہ تو شرعاً جائز بھی نہیں ہے، اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی فضول خرچی ہے، انسان کی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی روزی وہ ان لایعنی اور فضول کاموں میں صرف ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ اس فضول خرچی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے جس کام میں اپنا پیسہ لگانا جائز ہی نہیں ہے، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس میں پیسے خرچ کرنا، اس میں مال و دولت لگانا، یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطانی حرکت ہے، اور جو ایسے کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو اس لیے اس شیطانی کام سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو اس طرح کی حرکتوں کے لیے پیسے ہی نہ دیں، تاکہ وہ ان غلط اور لایعنی اور فضول کاموں میں یہ محنت اور مشقت کی، خون پسینے کی کمائی کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس طرح شرلیاں پٹاخوں میں بہت سارے لوگوں کا جان کے حوالے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، بارود ہی ہوتا ہے نا، اور بارود کہیں زیادہ بھی چل جاتا ہے، انجانے میں بے احتیاطی سے چل جاتا ہے تو اس کا جسم پہ برا اثر پڑتا ہے، وجود پہ برا اثر پڑ جاتا ہے، کسی کی آنکھ میں لگا آنکھ ضائع ہوگی، کسی کے وجود میں تو اس کو زخم ہو گیا، ایسے کئی نقصانات سننے میں آتے ہیں، تو اس لیے ایسے ان کاموں کی وجہ سے بھی یہ کوئی درست نہیں۔ اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرلیاں پٹاخے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تہواروں کے اندر ہوتے ہیں، مختلف تہواروں میں یہ کام ہوتا ہے، اور اسلام تہواروں کا مذہب یا دین نہیں ہے، یہ تہوار غیر مسلموں کے اندر ہوتے ہیں۔ اسلامی جو تہوار ہے، اسلامی جو دن ہے، وہ یا تو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ اسلام کا کوئی تیسرا تہوار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں ہمارے اس معاشرے میں اور بھی لوگوں نے بنا رکھے، بہت سارے بنا رکھے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ آتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے، بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور ناچ گانا بھی چلتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور
نہیں ہے۔ تو یہ شرلیاں پٹاخے، یہ گانے باجے، یہ تو عیش و عشرت ہے، اور عیش و عشرت اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، اسلام تو انسان کی تربیت کے لیے آیا، انسان کی آخرت سنوارنے کے لیے رب العالمین نے اسلام والا دین اور ایسا پرامن اور اتنا پیارا دین ہمیں عطا کیا۔ تو یہ میری چند گزارشات آپ کے سامنے تھیں، جو اس شب برات، یعنی جو ہمارے اس معاشرے میں جو مروجہ شب برات ہے، اس کی حقیقت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔